Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome, dear students. Today we are going to discuss the first lesson of Book 2, The Dying Sun, written by Sir James Hopwood Jeans, particularly known as Sir James Jeans. He was astronomer, mathematician, and physicist. In this lesson, he very precisely explains the phenomenon of the birth of our solar system, the status of our Earth, and the birth of life on our planet Earth. I have written some questions and answers of this lesson, and in the next video, hopefully, you will see also some idioms today. You can note them down in your notebooks for your convenience. And if you feel some sort of difficulty, you can also take the screenshot of this video in your YouTube link. So it will help you. معزز طلبہ، آج جو ہے وہ ہمارا پہلا لیسن دا ڈائنگ سن جو ہے وہ جو سر جیمز جینز نے لکھا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے. اور اس لیسن کے اندر سر جیمز جینز جو کہ بہت ہی بڑے ماہر فلکیات تھے، ماہر طبیعیات تھے اور ریاضی دان تھے اور ایک انگریز سائنسدان تھے، انہوں نے یہ لیسن جو ہے وہ لکھا ہے. اور اس میں وہ ہمارے نظام شمسی کی تخلیق اور زمین کی تخلیق اور زمین کے اوپر پیدا ہونے والی جو زندگی کی ابتدا ہے اس کے اوپر وہ بڑی مفصل اور جامع انداز میں گفتگو کرتے ہیں. تو امتحانی نقطہ نگاہ سے کیونکہ ان کے سوالات جوابات اہم ہیں، تو ہم وہی سوالات جو ہیں ان کو جو آپ کو بورڈ پر نظر آ رہے ہیں تو ان کو ہم سلسلہ وار 2 یا 3 ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے، اور یہ ویڈیو جو ہے اسی کی ایک کڑی ہے. Question number 1. How is that a star seldom finds another star near it? ایک ستارہ جو ہے وہ کبھی کبھار یا بڑی مشکلوں سے ایسا کیوں ہے کہ وہ دوسرے ستارے کے قریب جائے؟ Our universe is extremely vast. ہماری کائنات بہت زیادہ وسیع ہے. Having millions and trillions of stars. اور اس میں لاکھوں کروڑوں ستارے ہیں. Each star is millions of light years away. ایک ستارہ جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں سال جو ہے وہ کروڑوں نوری سال کے فاصلے پہ جو ہے وہ دوسرے ستارے سے ہے. لائٹ ایئر ایک خلا کے اندر فاصلے کی پیمائش کے لیے ایک یونٹ یوز کیا جاتا ہے، اور اس کو اس طرح اندازہ لگایا جاتا ہے کہ خلا کے اندر جو روشنی ہے وہ ایک سال میں اوسطاً جتنا سفر کرتی ہے اس کو ہمارے سائنسدان جو ہیں وہ لائٹ ایئر سے جانتے ہیں، یا اس کو انہوں نے اس کو اخذ کر رکھا ہے یا سمجھ رکھا ہے. فار دس ریزن، اس وجہ سے اسٹار سیلڈم فائنڈز another star near it. اسی وجہ سے ایک ستارہ کبھی کبھار بڑی مشکل سے دوسرے ستارے کو اپنے قریب پاتا ہے یا اس کے قریب جاتا ہے. What happened when according to Sir James Jeans؟ کیا ہوا سر جیمز جینز کے مطابق؟ A wandering star wandering through space. ایک بھٹکتا ہوا ستارہ خلا میں بھٹکتے بھٹکتے came near the sun. وہ سورج کے قریب آیا. According to him، ان کے مطابق when this star came near the sun، جب یہ ستارہ سورج کے قریب آیا، it produced a huge tidal wave on the sun. اس نے سورج کے اوپر ایک بہت بڑی مد و جزر والی لہر پیدا کی. ٹائیڈل ویو ٹائیڈ سے ہے. ٹائیڈ جو ہے وہ ہوتا ہی اس وقت ہے جب کوئی ایک اسپیس یونٹ، کوئی خلائی چیز جو ہے وہ خلا میں تیرتے ہوئے کسی دوسری خلائی چیز کے قریب آتی ہے. مثال کے طور پہ سورج اگر زمین کے قریب آ جائے یا چاند جب زمین کے قریب آ جائے تو وہ جو سمندر میں لہر پیدا کرتا ہے اسے ٹائیڈل ویو کہتے ہیں. تو اسی طریقے سے اسی قانون کے تحت جب سورج کے قریب وہ بہت بڑا ستارہ آیا تو اس نے وہ ٹائیڈل ویو جو ہے وہ سورج کے اوپر پیدا کی. تو ہم سوال کو وہیں سے شروع کرتے ہیں. اٹ پروڈیوسڈ اے ہیوج ٹائیڈل ویو. اس نے ایک بہت بڑی ٹائیڈل ویو جو ہے وہ سورج کے اوپر پیدا کی. ڈیو ٹو اٹس امینس پل، کیونکہ اس کی جو قوت کشش تھی وہ سورج کے اوپر بہت زیادہ تھی. دیٹ ویو مووڈ آن دا سرفیس آف دا سن. وہ لہر جو ہے وہ سورج کے اوپر پھر گئی، سورج کی سطح کے اوپر اس نے سفر کیا. وٹ ہیپنڈ وین دا وانڈرنگ اسٹار کیم نیئرر اینڈ نیئر؟ کیا ہوا جب وہ بھٹکتا ہوا ستارہ قریب سے قریب تر آیا؟ وین اٹ کیم نیئرر اینڈ نیئرر، جب وہ قریب سے قریب تر آیا، اے ہیوج ٹائیڈل ویو فارمڈ آن دا سن سرفیس. ایک بہت بڑی ٹائیڈل ویو جو ہے وہ سورج کی سطح پر پیدا ہوئی اور وہ بہت بلند ہوئی. دس ٹائیڈل ویو روز ہائر اینڈ ہائر، اور یہ ٹائیڈل ویو
بڑی سے بڑی، اونچی سے اونچی ہوتی گئی ان اٹس کانسیکوینس، اس کے نتیجے میں.